close everybody. And be quiet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس وقت 3-4 روایتیں ذہن میں ہیں. روایت پڑھی جائے گی، حدیث پڑھی جائے گی. وہ حدیث کا جو مضمون ہے وہ بالکل واضح ہوگا، سب کے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہ 3-4 حدیثوں کے درمیان جو مرکزی نقطہ ہے، جو بنیادی پوائنٹ ہے، ایک تو مضمون اپنی جگہ پر الگ ہے، وہ تو واضح عبارت النص سے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہ 3-4 روایتوں میں غور کرنے سے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ وہ مرکزی نقطہ یہ 3-4 روایتوں کے درمیان مشترک ہے، قدر مشترک، کامن فیکٹر، سملیرٹی کس چیز میں. یا کے بعد دیگر حدیث لیتے ہیں. سب سے پہلی روایت عن سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی مرسلا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بني له قصر في الجنة ومن قرأ 20 مرة بني له قصران ومن قرأ 30 مرة بني له 3 قصور. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لنکثرن قصورنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اوسع من ذلك. پہلے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختصر تعارف. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکثرین فی الحدیث میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، سر فہرست، سب سے زیادہ روایتوں ان سے ہیں. ان کے داماد ہیں یہ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ. اور مدینہ منورہ کے مفتی، یعنی جو بھی مفتی تھے اس وقت، ان میں یہ مفتی اعظم شمار ہوتے تھے. ایک اہم رول تھا، اہم کردار تھا. خود احتسابی کا یہ عالم تھا
سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے بہت سے صحابہ کی صحبت حاصل کی اور کئی صحابہ سے علم بھی لیا۔ 84 ایئرز اولڈ، کتنی عمر ہے؟ 84 سال کی عمر۔ خود احتسابی کی کیفیت کے لیے صرف ایک نمونہ، 84 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ یوں فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر سب سے زیادہ خوف عورتوں کے فتنے میں پڑنے کا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ اور کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خوف عورتوں کے فتنے میں پڑنے کا ہے۔ اور میں یہ بات اپنے معاصرین سے، میرے ساتھ پڑھانے والے ان سے یہ کہتا رہتا ہوں۔ تو کسی مرید نے اور متعلق نے یوں کہا کہ حضرت آپ کی عمر 84 سال ہے، آپ میں کوئی دمخم نہیں ہے، آپ کی طرف کسی خاتون کی کشش بھی نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اور آپ کے اندر بھی کوئی دمخم نہیں ہے کہ آپ کسی خاتون کی طرف کشش رکھیں، نہ ادھر سے کشش ہوگی نہ ادھر سے کشش ہوگی۔ جواب یہ دیتے ہیں کہ بات تو بالکل صحیح ہے، آپ نے جو کہا کہ میرے اندر بھی کشش نہیں، سامنے والی کی میری طرف کشش نہیں ہوگی، لیکن واقعہ یہ ہے جو میں نے کہا، لکل ساقطۃ لاقطۃ، ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ خود احتسابی کا عالم تھا 84 سال کی عمر میں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جس کو خود احتسابی کی یہ کیفیت ہو، بھلا وہ اپنی بدنگاہی میں مبتلا ہو سکتا ہے، برے خیالات کا وہ شکار ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈرتے تھے۔ ڈرنے والا اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور مانگنے والا محروم رہتا نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کا تعارف۔ مرسل روایت، مرسل کا مطلب کیا؟ تابعی یوں کہہ دے کہ نبی نے فرمایا، صحابی کا واسطہ بیچ میں سے ہٹ گیا، تو اس کو کہیں گے مرسل صحابی، مرسل تابعی۔ اور اگر صحابی کہہ دے تو مرسل صحابی، اور اگر نبی تک پہنچا دے تو اس کو کہیں گے مرفوع۔ تو ایک مرسل ہو گئی، دوسری موقوف ہو گئی، تیسری مرفوع ہو گئی۔ تو یہ مرسل روایت ہے۔ روایت کا ماحصل یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، کتنی چھوٹی صورت ہے اور تقریباً ہر قلب مومن میں ہے، سبھی جانتے ہیں، چاہے دوسری صورتیں معلوم ہو نہ ہو، لیکن یہ صورت سب جانتے ہیں۔ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے تو ایک قصر، ایک بنگلہ، ایک پیلس، یہ ایپنگ میں ہمارے دوستوں میں سے کچھ لوگ گئے ہیں، چگویل میں ہمارے دوستوں میں سے کچھ لوگ گئے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں اور ویلے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جنت کے پیلس کے مقابلے میں۔ 10 مرتبہ کوئی قل هو اللہ احد پڑھ لے تو اس کے لیے ایک پیلس بنایا جاتا ہے جنت میں۔ نبی نے فرمایا کوئی 20 مرتبہ پڑھ لے تو 2 پیلس، 30 مرتبہ پڑھتے تو 3 پیلس، 3 بنگلے۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذن لنکثرن قصورنا یا رسول اللہ، تب تو ہم دھڑا دھڑ پیلس اور بنگلے بناتے جائیں گے، بہت زیادہ بنائیں گے۔ یہاں ایک دلچسپ بات ہے ہم طلباء کے لیے، مشکات کے 2 شارح مشہور ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علی ابن سلطان، 1014 میں ان کی وفات ہے، اور دوسرے شارح جو متقدمین میں سے ہیں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، شرح الطیبی، لیکن اصل میں اس شرح کا نام کیا ہے؟ الکاشف عن حقائق السنہ، الکاشف عن حقائق السنن یا سنہ، یہ اس شرح طیبی کا نام جو بہت مشہور شرح مشکات شریف کی۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اچھا ان کا نام کیا ہے؟ شرف الدین تو ان کا لقب ہے، اور نام ہے حسین ابن عبداللہ، اور ان کی وفات ہے 743، وہ متقدمین میں سے ہیں۔ ان کے 270 سال کے بعد آئے کون؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے لکھی مشکات کی شرح مرقات المفاتح، اس کا نام کیا؟ مرقات المفاتح، اور ان کی وفات 1014 میں۔ تو فاصلہ کتنا ہے؟ 270 سال کا۔
تو مشکات کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے، کیونکہ کسی بھی کتاب کا حاشیہ ہے نا وہ لب لباب اور خلاصہ ہوتا ہے. میں طالبات اور طلباء سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ حاشیے پر اگر آپ توجہ رکھیں گے، ساری شروحات آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد حاشیہ دیکھیں تو ساری شروحات کا لب لباب اور خلاصہ حاشیے میں نظر آتا ہے. تو وہاں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یوں فرمایا اذن لنکثرن قصورنا، تو علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو استعجاب اور استبعاد کے طور پر لیتے ہیں، یعنی تعجب کے طور پر. تو حضرت عمر ابن الخطاب کے مقولے کو یعنی تب تو ہم، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، ہم دھڑا دھڑ پیلس بنائیں گے. لیکن ملا نے قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو استعجاب کے طور پر نہیں لیتے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقولوں کے وہ ترغیب کے انداز میں لیتے ہیں کہ نہیں یہ حرص ہے، ترغیب ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ جملہ فرمایا کہ اذن لنکثرن، تو یہ حرص اور ترغیب کے لیے ہے. طلباء سمجھ سکتے ہیں کہ استعجاب کیا ہے اور حرص اور ترغیب کیا ہے، دونوں میں فرق. حرص اور ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ مجھے تو بڑی حرص ہے اس کی، تعجب کے طور پر نہیں کہ کیسے اتنا زیادہ ثواب دیں گے. تو اگر پہلا معنی لیں گے علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس وقت جو مرکزی نقطہ ہے وہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ اللہ کا خزانہ بڑا ہے. نبی نے یوں جواب دیا کہ اللہ اوسع من ذلک، اے عمر اگر تعجب مانتے ہیں، استبعاد مانتے ہیں، عمر تعجب کیوں کرتے ہو، بعید کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ اوسع من ذلک، اللہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. وسیع رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہماری رحمت کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہاں کوئی کمی ہوتی دم تم میں ہونا چاہیے. پڑھو، کتنی مرتبہ پڑھنا چاہتے ہو. اللہ رب العزت کو پیلس اور بنگلے دینے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، وہاں مروڑ اٹھنے والی. ہم انسان اللہ رب العزت کے عطا کو اپنے انسانوں پر قیاس کرتے ہیں، تو اس لیے ایسے سوال کیے جاتے ہیں. لیکن اللہ کی عطا کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی عطا تو بہت وسیع ہے، اللہ کی عطا تو بہت وسیع ہے. تو نبی نے یوں فرمایا کہ اللہ اوسع من ذلک، اے عمر بن الخطاب تم یوں کہتے ہو کہ تب تو ہم دھڑا دھڑ پیلس بنائیں گے. تو کہا دھڑا دھڑ بناؤ، اللہ رب العزت تمہارے دھڑا دھڑ پیلس بنانے سے بھی زیادہ وسیع ہے اس کا خزانہ، وہاں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. یہ ایک روایت ہو گئی. دوسری روایت ہم لیتے ہیں جہاں بر الوالدین روایتیں آتی ہیں، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، صلہ رحمی. وہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مرفوع روایت ہے، مرفوع یعنی نبی تک پہنچائی ہے سند. ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإن نظر في اليوم 100 مرة. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر و اطیب. وہاں اوسع من ذلک، یہاں اکبر اور اطیب. عبارت النص کا ترجمہ اور مرکزی نقطہ ہے وہ بعد میں آ رہا ہوں کہ جو فرما بردار لڑکا پتر اپنے ماں باپ کو رحمت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، مہربانی والی نگاہ سے دیکھتا ہے، پیار بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ ہر نگاہ کے بدلے میں اس کے لیے حج مبرور کا ثواب لکھتے ہیں. صحابہ نے پھر وہی بات، کیونکہ انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو دن میں اپنے ابا جان کو، اپنی امی کو رحمت کی نگاہ سے 100 مرتبہ دیکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا وہاں اوسع من ذلک، یہاں فرمایا اللہ اکبر و اطیب. تمہیں تعجب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ بہت بڑے ہیں اور اس کی طرف نفس کی نسبت نہیں کی جا سکتی. اطیب وہ بہت پاکیزہ ہے، نفس سے مبرہ اور منزہ ہے. یہ مت خیال کرو
اصل میں میرا اپنا مزاج یہ ہے اس قسم کے معاملات میں اور مسائل میں، جب کبھی بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی قرآن ایک پڑھا یا ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی تو ثواب، میں کہتا ہوں آپ کنجوس کیوں بنتے ہو؟ آپ میں کتنوں کو ثواب پہنچانے کی ہمت ہے بتاؤ نا، کہ دادا دادی نانا نانی پھپھا پھوپھی خالہ خالو، ارے دنیا بھر کے جتنے مسلم آپ کے ہیں سب کو پہنچا دو، سب کو پوری قل ہو اللہ کا ثواب پہنچے گا۔ ہم کیوں؟ ایک صحابی، ایک بات یاد آئی، ایک بدوی صحابی، بدو تو بدوی ہوتے ہیں، دیہاتی صحابی آئے اور کہا اللہم ارحمنی و محمدن ولا تجعل ولا ترحم احدا، یا اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحمت فرما۔ تو دیہاتی تھے بیچارے، تو نبی نے کیا فرمایا اس وقت؟ لقد حجرت واسعا، ارے تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا، نیرو کر دیا، رحمت تو بہت وسیع ہے، تم نے اس کو نیرو کیوں کر دیا؟ پڑھو سب کے لیے، مانگو سب کے لیے رحمت، مانگو سب کے لیے بخشش۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کے لیے مانگنے والا محروم نہیں رہتا، کیونکہ فرشتہ متعین ہے۔ ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملك الموکل ولک بمثلہ، کوئی مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے بٹ صاحب یہاں نہیں ہیں اور میں ان کے لیے رات کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، صحت میں برکت دے، مال میں برکت دے، تو میں نے تو ان کے لیے دعا مانگی غائبانہ، لیکن فرشتہ مقرر ہے، وہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ وَلَكَ بِمِثْلِ وَلَكَ بِمِثْلِ، تجھے بھی اتنا ہی ملے گا، تجھے بھی وہی ملے گا، تجھے بھی وہی ملے گا، تو ہم کیوں بخیل بنے؟ تو یہ میرا اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ اس سلسلے میں بہت براڈ مائنڈ ہوں، بہت وسیع الذہن ہوں، تنگ ہم کیوں بنے؟ اللہ کی رحمت وسیع ہے، ایک عمرے کا ثواب ارے کتنوں کو پہنچا سکتے ہو، آپ میں دم خم ہونا چاہیے، کر لو نیت، سب کو پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ میں کہاں تھا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ کے یہاں نقص کی نسبت نہیں ہے، اللہ پورا یعنی اگر 100 مرتبہ تم میں دیکھنے کی ہمت ہونی چاہیے، کتنی مرتبہ دیکھتے ہو؟ 1000 مرتبہ، تو 1000 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، 1000 حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اللہ اکبر و اطیب، وہاں اللہ اوسع من ذلک، یہاں اللہ اکبر و اطیب۔ نمبر 3، ترمذی شریف کی روایت، اور ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری بھی مکثرین فی حدیث میں سے ہیں، ابن عباس بھی مکثرین فی الحدیث میں سے ہیں، اور ابو ہریرہ بھی مکثرین فی الحدیث میں سے ہیں۔ مکثرین فی الحدیث ہم طلبہ کو یاد رکھنے چاہیے 7، کچھ لوگوں نے 6 شمار کیے، لیکن 7 یاد رکھو۔ نمبر 1، 2 عبداللہ یاد رکھو، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اس کے بعد عبداللہ کو پیچھے لے جاؤ اور جابر پہلے لے آؤ، جابر ابن عبداللہ، 3 ہو گئے۔ اس کے بعد 2 ابو کو یاد رکھو، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد 2 خاص نبی کے بہت قریب، ایک تو حریم خانہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھو، اور اس کے بعد خاص خادم حضرت انس کو یاد رکھو، تو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ 2 عبداللہ، ایک عبداللہ پیچھے جابر ابن عبداللہ، 2 ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، اور 2 خاص حریم خانہ، ایک تو امی جان نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث مرفوع، من اکل طیبا، ایک بات، وعمل فی سنت، دوسری بات، وامن الناس بوائقہ، تیسری بات، کیا صلہ ملے گا، فضیلت کیا ہے، دخل الجنہ۔ پھر وہی بات، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا اليوم لکثیر فی الناس، تھوڑا فرق ہے پہلے 2 سے، ان ھذا اليوم لکثیر فی الناس، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسيكون فی قرون بعدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو مضمون ہے حدیث کا، عبارت الناس، وہ سمجھ لیں، جس نے حلال طیب روزی کھائی، من اکل طیبا، اس کو بہت پھیلا سکتے ہیں یہ مضمون کو، اور بہت ساری حدیثیں اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں لیکن نظر انداز کر رہا ہوں۔ من اکل طیبا، جو پاکیزہ حلال روزی کھائے،
وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کرے، سنت کے مطابق نبی کی سنتوں کو اپنائیں، سنت پر چلے۔ نمبر 3 وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُمْ، دو پرسنل ہے، انڈیویجول اپنے ساتھ، اور تیسری کا تعلق مخلوق سے ہے۔ لوگ اس کی جانب سے پہنچنے والے بوائق اور مصیبتوں سے ہم سے محفوظ رہیں، یعنی ہماری طبیعت ایسی اتنی تو بن ہی جانی چاہیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کہ ہم بے ضرر بن جائیں، بس کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کوئی ہمارے بارے میں نام سنے، نہیں یہ بے ضرر بندہ ہے، مجھے اس پر اعتماد ہے کہ یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتا نہیں پہنچائے گا، لیکن نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ نبی کی سیرت ہے۔ اللہم انی اخلص لک النصیحۃ حیاء منک، کوئی ہم سے مشورہ طلب کرے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے مخلصانہ مشورہ دیا جائے، جس میں اس کی بھلائی کہ میں اس کی جگہ پر ہوتا تو کیا کرتا۔ آج اس کا فقدان ہے، اس کا رونا رویا جاتا ہے۔ اللہ مجھے نصیب کرے، ہم طلباء کو نصیب کرے، ہم سب کو نصیب کرے۔ تو امین الناس بوائق، لوگ اس کی جانب سے پہنچنے والی مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ کیا صلہ ملے گا؟ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ پھر وہی بات، ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ تو، کیونکہ وہ تو خیر القرون کا دور تھا نا، خیر القرون قرنی، قاب سے ابو بکر صدیق، را سے حضرت عمر، اور نون سے حضرت عثمان، اور یا سے حضرت علی، یہ قرنی کا شروع کے الفاظ اور اخیر کے، شروع کے حروف اور اخیر کے حروف لے کر کے بنا دیا۔ تو کہ وہ تو خیر القرون کا دور تھا، اس میں تو لوگ اس صفت سے متصف بہت زیادہ تھے اور ہیں ابھی۔ صحابی نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے، وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي۔ کیوں؟ وہی بات، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوالٹی میں فرق آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا جیسے پہلا تھا، کوانٹٹی میں فرق آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوگا، لیکن دنیا خالی نہیں رہے گی، دنیا خالی نہیں رہے گی۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ رہیں گے، کیسے لوگ کہ جو عقل حلال کا اہتمام کرنے والے ہوں، سنتوں پر چلنے والے ہوں، اور لوگوں کو اپنی ایذاؤں سے محفوظ رکھنے والے ہوں۔ یہ 3 روایتیں ہو گئی۔ اب ایک چوتھی روایت اس سے قریب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللباس میں ایک جگہ پر ایک باب لائے ہیں، ترجمۃ الباب ہے مس الحریر من غیر لبس، ریشم کا کپڑا پہننا ہم سب کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، جنت میں ملے گا لیکن یہاں حرام۔ تو اس میں تو سب کا اتفاق کہ ریشمی کپڑا پہننا ممنوع اور حرام، لیکن آیا چھو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ چھونے کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب مس الحریری من غیر لبس، حریر کو چھونا پہنے بغیر، یعنی کپڑا آیا اور چھویا تو چھونا بھی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تو اس کو ثابت کیا کہ جائز ہے۔ اور روایت لایا حضرت برا ابن عازب، وہ روایت یوں ہے، رسول اکرم حضرت برا فرماتے ہیں کہ اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوب حریر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشمی کپڑا پیش کیا گیا، ہدیے کے طور پر کسی نے پیش کیا۔ بیچارے صحابہ، فقر و فاقہ عام تھا، کبھی کبھار ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں، تو حضرت برا فرماتے کہ فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، تو ہم وہ کپڑے کو ہاتھ لگا کر کے چھونے لگے اور تعجب کرنے لگے کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا کپڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج تھا، کیا مزاج تھا؟ جب کبھی بھی آپ نے صحابہ کے باب میں یہ بات دیکھی کہ دنیا کی طرف ذہن جا رہا ہے، تو فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا دماغ آخرت کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب یہاں دیکھا کہ دنیا کے ریشم پر وہ ریجھ رہے ہیں اور رشک کر رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس سے تعجب کرتے ہو؟ تعجبون من ھذا؟ قلنا نعم یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ، ہمیں بڑا تعجب ہے، بڑے خوبصورت ہے۔ تو اس وقت ذہن ڈائیورٹ کر دیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لمنازل سعد بن معاذ فی الجنۃ خیر من ھذا، کہ سعد ابن معاذ کو جو قمیص کی بات نہیں کرتا، ازار کی بات نہیں کرتا، اندر بنیان پہنتے اس کی بات نہیں کرتا، صرف ہینڈ کرسچف، ہمارے انڈیا والے جیب میں رکھتے اب تو جیب میں ہینڈ کرسچف ہوتا ہے، یعنی رومال، دستی رومال جسے کہتے ہیں کیا اردو میں، دستی رومال۔ تو آپ نے یوں فرمایا کہ سعد ابن معاذ کو جو دستی رومال ملنے والے ہیں نا وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ فوراً ڈائیورٹ کر دیا دماغ۔ ایسی کئی ایک مثالیں حدیثوں میں ہیں۔ تو یہ نبی کی تربیت کا انداز تھا۔ بہرکیف تو یہ 3 روایتوں میں خصوصاً پہلی اور آخر میں قدر مشترک ادنا درجے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، یہ مضمون ہے۔ مضمون دوسرا ہے لیکن مرکزی نقطہ یہ ہے کیا؟ وسعت رحمت کو بتلانا مقصود ہے، وسعت خزانہ کو بتلانا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت ان حدیثوں سے جو سبق ہے اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اس میں جو مرکزی نقطہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وہ مرکزی نقطہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کی وسیع رحمت پر تکیہ کرتے ہوئے گناہوں پر جرأت نہ کریں۔ اگر گناہوں پر جرأت کی گئی تو پھر پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو بتلا دیجیے کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن دوسرا پہلو بھی یاد رکھیں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب، میری پنشمنٹ، میری سزا بڑی دردناک سزا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو قابل عمل باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔